درد دل لے کے چلو، درد دل لے کے چلو، درد جگر لے کے چلو، درد دل لے کے چلو، درد جگر لے کے چلو، ہے سفر دور کا راہ سفر لے کے چلو۔ فاطمہ بیٹھی ہیں رومال لیے محشر میں، اپنے دامن میں کچھ اشکوں کے گوہر لے کے چلو، اپنے دامن میں کچھ اشکوں کے گوہر لے کے چلو۔ رضواں تیرے کوثر تیری جنت کو سلام، رضواں تیرے کوثر تیری جنت کو سلام، ان باتوں پہ راضی دل مغرور نہیں، رومال میں زہرا سے جلا جن کو ملے، دکھ جائے وہ آنسو مجھے منظور نہیں، دکھ جائے وہ آنسو مجھے منظور نہیں۔ نظروں میں مصطفیٰ کی زہرا کا لاڈلا ہے، نظروں میں مصطفیٰ کی زہرا کا لاڈلا ہے، نظروں میں مصطفیٰ کی زہرا کا لاڈلا ہے، ٹھہرا ہوا لبوں پر پیغام کبریا ہے۔ منبر سے کیوں نہ اترے شبیر کو اٹھانے، خطبہ نہ کیسے توڑے قرآن گر پڑا ہے، خطبہ نہ کیسے توڑے قرآن گر پڑا ہے۔ دو قطعات اور وغیرہ فرمانے تاریخ کے ایک ہی واقعے کی بنیاد پر یہ دونوں قطعات کہے گئے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ یزید کے بعد یزید کے بیٹے نے تخت خلافت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ دے کر شکست ظلم و ستم کے نظام کو، دے کر شکست ظلم و ستم کے نظام کو، روشن کیا جہاں میں صداقت کے نام کو، شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا، اتنا ذلیل تو نے کیا تخت شام۔ شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا، اتنا ذلیل تو نے کیا تخت شام کو۔ صدیوں میں جو اگڑی تھی وہ تصویر بدل دی، نسلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی، نسلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی، صدیوں میں جو اگڑی تھی وہ تصویر بدل دی۔ فرزند یزید اور حکومت سے ہے بیزار، تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی، تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی۔ اور عباس آئے روح شجاعت بنے ہوئے، بات ہے بات میں روزانہ ہے کہ عباس آئے روح شجاعت بنے ہوئے، تقدیر عزم و فرض و اطاعت بنے ہوئے، بھائی کے حق میں پیکر نصرت بنے ہوئے، مادر کی شان باپ کی عزت بنے ہوئے، ماں گود میں جو لیتی تھی ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو، مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو، ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو، مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو، مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو۔ گہوار ہی میں جاہو جلالت تھی آشکار، حیبت سے جس کی تھا سب باطل میں انتشار، انگڑائیاں جو لیتا تھا جھولے میں بار بار، مطلب یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار، بہرے جہاد تیغ دم چاہیے مجھے، کہتی تھی مٹھیاں کہ علم چاہیے مجھے۔ یہ آئیڈینٹی کا منظر ہے۔ گہوار ہی میں جاہو جلالت کی آشکار، حیبت سے جس کے ساتھ میں باطل میں انتشار، انگڑائیاں جو لیتا تھا جھولے میں بار بار، مطلب یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار، پہلے جہاد تیغ دم چاہیے مجھے، کہتی تھی مٹھیا کے علم چاہیے مجھے، کیوں ہو نہ ان کے نام کے جھنڈے گڑے ہوئے، معصومیت کے نقش دل پر پڑے ہوئے، بھائی کا ہاتھ تھام لیا جب کھڑے ہوئے، حلقے میں عصمتوں کے پلے اور بڑے ہوئے، بالا ہے کس سے بات ہے بدر و حنین نے، لوری
لوری حسن نے دی ہے، کھلایا حسین نے. لوری حسن نے دی ہے، کھلایا حسین نے. نکلے علی کے ساتھ مدینے میں جب کبھی اہل ستم میں پڑ گئی ہے بس سے تھرتھری. غصہ کے بعد بیٹے کی صورت ہے ایک سی، دیکھو علی کے ساتھ ہے چھوٹا سا ایک علی. دیکھو علی کے ساتھ ہے چھوٹا سا ایک علی. ہر ادا میں باپ کا تیور دکھائی دے، جس رخ سے دیکھیے اسے حیدر دکھائی دے، جس رخ سے دیکھیے اسے حیدر دکھائی دے. صورت وہی، جمال وہی، بازپن وہی، چہرے کے خط و خال وہی ہے، فبن وہی، چہرہ وہی، جلال وہی، پیرہن وہی، انداز گفتگو وہی، طرز سخن وہی. حق کو جو انتظار تھا ایک انقلاب کا، تو پہلو میں رکھ دیا ہے جگر بوتراب کا. اور بچپن کے بعد شباب کا منظر آیا. شباب ثانی حیدر جمع ہوا، آیا شباب ثانی حیدر جمع ہوا. روم و جلال حمد و جعفر جمع ہوا، ارمان قلب فاتح خیبر جمع ہوا. المختصر وفا کا مقدر جمع ہوا، المختصر وفا کا مقدر جمع ہوا. لرزہ تھا تخت و تاج کو حیبت سے شیر کی، للکار بن گئی تھی جوانی دلیر کی. دمخم رگوں میں حیدر کرار کی طرح، عزم بلند آہلی دیوار کی طرح، ایک ایک شکنجبی بسی تلوار کی طرح، تنہا تھا ایک لشکر جرار کی طرح. چاہے تو ظلم و جور کی دنیا اجاڑ دے، ہو سامنے اگر در خیبر اکھاڑ دے. کہتا تھا دبدبا کہ علی کا شباب ہوں، ام البنی کی جان دلے بوتراب ہوں، ارمان قلب بنت رسالت مآب ہوں، بیعت کے ہر سوال کا تنہا جواب ہوں. ارمان قلب بنت رسالت مآب ہوں، بیعت کے ہر سوال کا تنہا جواب ہوں. مثل علی چڑھاؤں اگر آستین کو، تخت یزید کیا ہے الٹ دوں زمین کو. اور ہر دور کو وفا کا قرینہ سکھا گیا، کٹوا کے ہاتھ پتا کا ڈنکا بجا گیا، بیعت کا نام لوہے جہاں سے مٹا گیا. سوگر میں تخت و تاج حکومت اڑا گیا، لہرا رہا ہے اس کا علم کائنات میں. تخت یزید ڈوب چکا ہے فرات میں، تخت یزید ڈوب چکا ہے فرات میں. ایثار و صبر و ضبط و وفا کا عالم ہے یہ. علم کے بارے میں مسلم آخری بند کہ ایثار و صبر و ضبط و وفا کا عالم ہے یہ. محبوب کبریا کی دعا کا عالم ہے یہ. ارمان قلب شیر خدا کا عالم ہے یہ. ہوشیار دوستوں کے خدا کا عالم ہے یہ. ہوشیار دوستوں کے خدا کا عالم ہے یہ. زینب کی آرزو ہے ذرا دیکھ بھال کے، عباس کا عالم ہے اٹھانا سنبھال کے. عباس کا عالم ہے اٹھانا سنبھال کے. سجدوں سے دور ہو تو نہ اس کے قریب آؤ، سائے میں اس کے دل کی نجاست سے لے کے جاؤ. حق سے غرض نہیں ہے تو کیوں جوش غم دکھاؤ، پہلے نماز پڑھ لو تو اس کے قریب آؤ. پرچم ہے دشتے ظلم کے سجدہ تراش کا، دنیا پکار اٹھے یہ عالم ہے نماز کا. دنیا پکار اٹھے یہ عالم ہے نماز کا. دو بندر مرادہ فرمائے کہ عباس زور بازو سلطان مشرقین، جو ہے ہر ایک بے قصو مستر کے دل کا چین. زینب کے دل کی آگ، سکینہ کے دل کا چین، صورت میں بوت اور آپ تو کردار میں حسین. قبضہ کیا ہے شیر نے جب سے فرات پر، پانی ہوا نہ بند کسی ذی حیات پر. پانی ہوا نہ بند کسی ذی حیات پر، پانی ہوا نہ بند کسی ذی حیات پر. سورج کی طرح ظلم کے بادل میں آ گیا، آخر کی سب گری صفحہ اول میں آ گیا. دریا میں تھا کبھی کبھی مقتل میں آ گیا، غلفا کے شیر شام کے جنگل میں آ گیا. شعلے برس رہے تھے ہر ایک ذی حیات پر، ایک شور تھا کہ آگ لگی ہے فرات میں. شعلے برس رہے تھے ہر ایک ذی حیات پر، ایک شور تھا کہ آگ لگی ہے فرات پر. آئے قریب نہر تو رفتار روکی، تھرا کے اپنی تیغ شرر بات روکی، یعنی لگام گھوڑے کی اخبار روکی. یہ کہہ کے تشنا کام نے تلوار روکی. روکا ہے جنگ سے شہر عالی مقام نے، پانی کی صرف کی ہے اجازت امام. نکلا جو مشق بھر کے وہ حیدر کا لالا پام، الیاس اور خضر نے چھپ کر کیا سلام. فوجیں بڑھی تو بولا کہ اے شاہ ساکنان شام، ہٹ جاؤ سامنے سے سکینہ ہے تشنا کام. برسے جو تیرے ظلم لہو میں نہا گیا، ماتھے کا خون بہ کے رکابوں میں آ گیا.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين يؤفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قرآن حکیم کی آیت کریمہ جسے آئے تطہیر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس کے ذیل میں میں آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش کر رہا تھا آج اس کے تیسرے مرحلے پر کچھ باتیں اخلاق اہل بیت سے متعلق آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے۔ مسئلہ انتہائی طویل اور تفصیلی ہے، اس بات پر بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ اخلاق کے معنی کیا ہے۔ یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی میں اخلاقیات پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اخلاق جنہیں اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے، جو قابل تعریف صفات ہیں، وہ کیا ہیں، اور وہ صفات جو انسانی زندگی میں قابل مذمت اور قابل ملامت ہوتے ہیں، وہ صفات کون سے ہیں۔ ان تمام مقدمات کو طے کرنے کے بعد تب حقیقتاً اس بات کی منزل آتی ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ سرکار دو عالم کا اخلاق کیا تھا، مولا کائنات کے اخلاق کی صورتحال کیا تھی، صدیقہ طاہرہ حسن مجتبیٰ اور امام حسین کے اخلاق کے نمونے اور مرقع کیا ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر انسان اپنے کردار کو سنوار سکتا ہے، اپنی زندگی کو بنا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنے موضوعات پر تبصرہ کرنے کے لیے 2-4 دن نہیں بلکہ ایک بڑا تفصیلی وقت درکار ہے۔ اس لیے میں تمام باتوں سے قطع نظر کرنے کے بعد صرف اہل بیت علیہم السلام کے اخلاق سے متعلق ان چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو واقعات عموماً منظر عام پر نہیں آتے،
یا اگر منظریام پڑھاتے ہیں تو ان کے مفہوم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا جاتا۔ اور خاتمہ کلام میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ دنیا میں جتنے صاحبان اخلاق پیدا ہوئے ہیں، جتنے صاحبان کردار پیدا ہوئے ہیں، ان صاحبان کردار کے کردار میں، صاحبان اخلاق کے اخلاق میں، اور اہل بیت طیبین و طاہرین کے اخلاق و کردار میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صاحبان کردار نہیں پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں باکمال لوگ نہیں پیدا ہوئے جن کے پاس وہ صفات حمیدہ پائی جاتی تھی جو قابل تعریف ہر قوم میں ہیں، ہر مذہب میں ہیں، اور بہت سے مذاہب دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جن مذاہب میں کوئی تعلیم نہیں ہے سوائے اخلاقیات کی۔ تو ایسے مذاہب میں کہ جن کی بنیادی اخلاقیات پر ہے، ظاہر ہے صاحبان اخلاق وہاں بھی پیدا ہوئے ہیں، صاحبان کردار وہاں بھی پیدا ہوئے ہیں۔ خود عالم اسلام کے اندر ایسے ایسے افراد ہیں جن کا تذکرہ صبح و شام کیا جاتا ہے اور جن کے اخلاقیات کو سرمایہ امتیاز قرار دیا جاتا ہے۔ مگر میں ان تمام باتوں کو نگاہ میں رکھنے کے بعد آپ کے سامنے خاتمہ کلام میں گزارش کروں گا کہ اسلام میں جتنے صاحبان اخلاق و کردار کہے جاتے ہیں ان کے کردار میں اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں فرق ہے۔ ابتدائی طور پر سرکار دو عالم کے اخلاق کے بارے میں فقط دو جملے گزارش کرنا ہے۔ پہلی بات جس کی طرف کل میں نے تعلیم کے ذیل میں اشارہ کیا تھا کہ دنیا میں صاحبان علم دو طرح کے ہیں۔ کچھ صاحبان علم وہ ہوتے ہیں جو استاد کے سامنے قانون ادب طے کر کے مدرسے میں داخلہ لے کے صاحبان علم اور صاحبان فضل بن جاتے ہیں، اور کچھ وہ صاحبان علم و کمال ہوتے ہیں جو نہ کسی مدرسے کے شرمندہ احسان ہیں، نہ کسی استاد کے ممنوع کرم ہیں، پروردگار نے انہیں بھیجا تو خود پڑھایا، صاحب علم بنایا اور باکمال بنا کے دنیا میں بھیجا۔ تو جس طرح علمی دنیا میں دو طرح کے صاحبان علم پائے جاتے ہیں، ویسے ہی اخلاق و کردار کی دنیا میں دو طرح کے صاحبان کردار پائے جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے تاکہ وہ امتیازات آپ کے سامنے رہیں۔ میں واقعات نہ پڑھتا ہوں، نہ پڑھنے کی عادت ہے، نہ دہرانے کی کوئی ضرورت ہے۔ واقعات سب آپ کو معلوم ہے، میں فقط واقعات کے حوالے دوں گا، لیکن جو بنیادی اور اساسی باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں انہیں ذہن میں رکھیں۔ وہ صاحبان کردار جو دنیا میں آپ کے صاحب کردار بنتے ہیں وہ اور ہیں، اور وہ صاحبان کردار جن کو صاحب کردار بنا کے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ صاحبان علم الگ ہیں جو آج کی دنیا میں صاحب علم بن جاتے ہیں، وہ صاحبان علم الگ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے صاحب علم بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جو علم کا عالم ہے وہی اخلاق اور کردار کا عالم ہے، جس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تو پیغمبر کے بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے پروردگار نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ مبارک جمعہ میں اعلان ہوتا ہے وہ پروردگار ہوا ہے جس سے امیین کے درمیان مکے والوں نے ایک رسول بھیجا جو خود بھی مکی تھا۔ کام کیا تھا؟ یہ آیات خدا کی تلاوت کرے گا، لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائے گا۔ آیات الہی کی تلاوت کرے گا، لوگوں کے نفس کو پاکیزہ بنائے گا، انہیں کتاب سکھائے گا، انہیں حکمت بتائے گا۔ اس کام کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ اتنی عقل تو ہر مسلمان اور ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے جو تلاوت کتاب کے لیے آیا ہے۔ وہ ناواقف آیات کتاب نہیں ہے۔ جو تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے وہ نفس میں کثافت اور خباثت لے کے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے نہیں آیا، وہ دوسروں کے نفوس کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ جو کتاب کی تعلیم کے لیے آیا ہے وہ کتاب کا جاہل نہیں ہوگا، جو حکمت سکھانے کے لیے آیا ہے وہ حکمت سے عاری نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ جاہل کتاب معلم کتاب بن گیا ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو حکمت سے ناشنا ہے وہ دنیا کو حکیم بنانے کے لیے آیا ہے، تو ایسی فہم اور ایسی عقل صاحبان عقل کو مبارک ہو۔ قرآن مجید نے اس نقطے کو اسی لیے واضح کیا تھا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ سیکھنے نہیں آیا، سکھانے آیا ہے، پڑھنے نہیں آیا،
تزکیہ نفس کا سبق دینے کے لیے آیا ہے، دنیا کو صاحب اخلاق اور صاحب کردار بنانے کے لیے آیا ہے۔ اخلاق و کردار کے رخ پہلو بہت زیادہ ہیں، میں فقط تو ایک بات اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہماری زندگی سے وابستہ رہیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں۔ سرکار دو عالم جو اخلاق جو کردار لے کے آئے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، اسی لیے حضور نے جب اپنے اخلاق کا تعارف کرایا، توجہ، اپنے کردار کو پہچانا تو فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعذیبی، مجھے ادب میرے پروردگار نے سکھایا ہے اور بہترین ادب سکھایا ہے۔ جس کو خدا سکھائے گا، جس کو ادب خدا بتائے گا، اس سے زیادہ صاحب ادب کون ہوگا، صاحب اخلاق و تہذیب کون ہوگا؟ یعنی حضور بتانا چاہتے میں نے آج تمہارے درمیان کچھ نہیں سیکھا، جو تھا وہ لے کے آیا، علم اپنے ساتھ لے کے آیا، اخلاق و کردار اپنے ساتھ لے کے آیا، اور اس کا بہترین ثبوت یہ ہے، توجہ کریں، اگر پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو کسی مہذب معاشرے میں بھیج دیا ہوتا، میری بات کو نگاہ رکھیں گے، اگر نبی کو اللہ نے کسی تہذیب یافتہ پڑھے لکھے سنجیدہ مہذب معاشرے میں بھیج دیا ہوتا تو چاہے تبلیغ آسان ہو جاتا، مگر یہ سوچنے کا امکان رہ جاتا کہ جس معاشرے میں آئے تھے تہذیب وہاں سیکھی ہے، اخلاق وہاں سیکھا ہے، کردار وہاں سے بنایا، شاید اسی لیے خدا نے اس جگہ بھیجا جو کائنات کا بدترین علاقہ تھا، تاکہ بدترین علاقے میں رہنے والا جب بہترین کردار پیش کرے گا تب تو سوچنے والوں کو سوچنے کا موقع ملے گا یہ کردار معاشرے کی دیر نہیں ہے، یہ کہیں اور سے لے کے آیا ہے۔ اس طرح پورے محمد سوچئے، جہاں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہو وہاں بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا، جہاں خون بہانا ہنر ہو وہاں جان دینے کا حوصلہ پیدا ہو جانا، جہاں لوٹ مار کمال کہا جاتا ہو وہاں گھر لٹانے کی ہمت پیدا ہو جانا، اس اخلاق میں، اس طرز عمل میں جو معاشرے کا طرز عمل ہے اور وہ کردار جو نبی سکھانا چاہتے ہیں، ان دونوں میں اتنا طویل فاصلہ ہے کہ ایک کو دوسرے کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس روشنی میں ایک جملہ مجھے گزارش کرنا شاید یہ واقعہ میرے بچوں نے نہ سنا ہو، اور بچوں ہی نہیں وہ تمام سننے والے جو چند محدود واقعات سننے کے عادی ہیں، سرکار عالم کی خدمت میں مسجد کے ماحول میں اصحاب کے مجمع میں حضور تشریف فرمائے، ایک شخص آیا سرکار عالم کے سامنے اور ایک عجیب و غریب سوال کیا جس سوال کو مجھے مہذب مجمع میں دہراتے ہوئے تکلف ہوتا ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ یہ مجمع صاحبان علم کا، صاحبان ایمان، صاحبان نظر کا مجمع ہے، اس میں نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی ولی خدا ہے، لیکن آنے والا ایک عام انسان پیغمبر کے سامنے مجمع اصحاب نے سوال لے کے آیا۔ سوال سنے گا حضور، نفس تو نفسی ہوتا ہے، خواہشات تو خواہشات ہی ہیں، کب تک ان پر کنٹرول کیا جائے، کہاں تک نفس کو ضبط کیا جائے؟ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے بدکرداری سے نہ کی اجازت دیں۔ ہے کسی مہذب معاشرے میں اتنی بڑی شخصیت کے مجمع کے درمیان ایسا سوال کرنے کی ہمت کیوں ہے؟ کاہے کی اجازت مانگنا ہے؟ بدکرداری کی اجازت، بدعملی کی اجازت، انتہائی بد اخلاقی کی اجازت، مجمع اصحاب میں مسجد میں سرکار دو عالم کے سامنے ایسی ضرورت گفتگو؟ توجہ کریں، جیسے اس نے حضور سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب میں بدکاری کی اجازت دیتے ہیں، کہ کہاں تک کوئی اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا، کہاں تک کوئی اپنے نفس سے کام لے گا، کم سے کم اتنی اجازت تو دے دیں۔ اس کا یہ سوال کرنا تھا، حضور کے جواب دینے سے پہلے اصحاب آستین الٹ کے کھڑے ہو گئے۔ بدتمیز ہے، بےہودہ ہے، بد اخلاق ہے، اسے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، یہ اس قابل ہے کہ مسجد سے نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو حضور کے سامنے گستاخی کرے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ متوجہ ہیں آپ؟ جو حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرے وہ اسی قابل ہے کہ مار کے نکال دیا جائے، مار ڈالا جائے، جب اس کا حاضر بنایا جائے، بشرطے کہ کوئی چھوٹا آدمی ہو۔ اگر بڑے آدمی سے
سے کوئی غلطی ہو جائے تو بڑے آدمیوں کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، چھوٹے لوگوں کو بولنے کا آپ کہاں ہے؟ جب اس دن سب کے حوصلے ایک تھے، حضور کے سامنے ایسی گستاخی سزا ملنی چاہیے۔ جب مجمع اٹھا سزا دینے کے واسطے تو حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے، تم سے بات کرنے کے لیے آئے، جب تمہارے پاس آئے گا تو حشر معجور ہے۔ یہ مجھ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے، تم سے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، جب میرے پاس آنے دو۔ وہ آدمی جس کو مجمع کے دور مجمع برداشت نہیں کر رہا تھا، اس کو حضور نے بولا کہ اپنے برابر ہو جائے، یہ آؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کیا حضور یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم مذہب میں کم سے کم بدکاری ہی کی جاتی ہے، چلو لوٹ مار نہ کریں گے، قبضے نفس نہ کریں گے اور برائیاں نہ کریں گے، کم سے کم اتنی ہی اجازت مل جائے۔ سن اخلاق کسے کہتے ہیں، تعلیم کیسے دی جاتی ہے، اسلام کیسے پھیلتا ہے؟ حضور نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو کیا تم اس اجازت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو؟ اب وہ تو مذہب میرا نہیں، دین خدا کا ہے، اجازت خدا دے گا، لیکن اگر میں اجازت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں تو کیا تم اجازت لینے کے لیے تیار ہو؟ سوچنے لگا یہ کون سا سوال ہے، تو میں تو خود ہی درخواست لے کے آیا ہوں، اب اجازت لینے کے لیے تیار ہو جانی اس کے معنی کیا ہے؟ فرمایا اگر میں اپنے مذہب میں بدکاری کو حلال کر دوں گا تو کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہی عمل کرے گا، کوئی تمہاری بہن سے یہی رابطہ قائم کرے گا، کوئی تمہارے رشتے داروں سے یہ رابطہ قائم کرے گا، تم اس رابطے کے لیے تیار ہو؟ اگر تیار ہو تو میں پروردگار کی بارگاہ میں تمہاری گزارش پیش کروں، اس سے جو ایک عمل جائز ہو جائے گا تو طلاق کے لیے جائز ہو گئے، ہر آدمی جائز پر عمل کرے گا، تو جو آپ عمل کریں گے تو دوسرے کی بہن بیٹی اس کی حرمت جائے گی، جب دوسرا کوئی عمل کرے گا تو آپ کی بہن بیٹی کی آبرو نہ رہ جائے گی۔ فرمائیے تیار ہیں؟ اس سے تو حضور یہ تو میں سوچ نہیں سکتا ہوں، یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیا بس میں یہی سکھانے کے واسطے آیا ہوں کہ اگر انسانیت کا احترام کرنا ہے تو جیسے اپنا احترام کرو ویسے دوسرے کا احترام کرو، اگر اپنی بہن بیٹی کی آبرو عزیز ہے تو دوسروں کی بہن بیٹی کی آبرو کا بھی احترام کرو۔ اسلام نفسانیت سکھانے کے لیے نہیں آیا، اسلام کردار بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس طرح پورے محمد اس کے بعد حضور سرور کائنات نے اس بندے خدا کے حق میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ اتنا عجیب و غریب سوال کرنا سرکار دو عالم کے سامنے یہ بہت بڑی خطا ہے، پروردگار اس کی خطا کو معاف کر دے، اللہ کا طاہر قلبہ اس کے دل کو پاک بنا دے تاکہ آئندہ اس کے خیالات نہ آنے پائیں، اور اس کے بعد اسے عفت کی دعا کیجیے کہ اس کو پاک دامن بنا دے تاکہ کبھی یہ بچے ظاہر نہ کرنے پائے، کبھی کوئی ایسی بدعملی نہ کرنے پائے کہ حضور سرور کائنات اس کی ہم نے دعا کی۔ لیکن میں جو گزارش کر رہا تھا کہ کوئی تصور کرے کہ ایسے موقع پر ایسے مجمع میں ایسے سوال کرنے والے کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے تھا، اور حضور سرور کائنات نے کیا برتاؤ کیا، اور فرق اتنا تھا کہ اگر وہ برتاؤ کرتے جس کے لیے لوگ تیار ہو گئے تھے تو آدمی ماں کو کھا جاتا، محفل سے نکاح کو دیا جاتا، سزا کو مل جاتی، لیکن اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن نبی نے اسے پہلو میں بٹھا کے ایک ایسا نقطہ سمجھایا جو 14 صدیوں کے بعد آج بھی کارآمد ہے۔ میرے لفظوں پر بھولیے گا، 14 صدیوں کے بعد آج بھی کردار سازی کے لیے نبی کے یہ فکرہ کافی ہے۔ جب کسی خاتون کی طرف نگاہ تک اٹھانے کا ارادہ کرو تو پہلے اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ دوسرا بھی یہی نگاہ تمہاری ماں کی طرف اٹھائے گا، تمہاری بہن کی طرف اٹھائے گا، بیٹی کی طرف اٹھائے گا۔ اگر اپنی بے حرمتی گوارا نہیں کرتے تو خبردار کسی مسلمان کی بے حرمتی کا ارادہ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبی کے یہ فکر اگر کسی مسلمان کے ذہن نشین ہو جائے تو بد کرداری کیسی، بدعملی کیسی، نامحرم کو نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ جو انقلاب کل پیدا ہوا تھا کردار پیغمبر کے نتیجے میں وہ آج پیدا ہوگا الفاظ پیغمبر کے۔ اس لیے یہ ادب کو
پوچھا گیا کہ نبی کے اخلاق کے بارے میں کوئی مختصر تعریف، حضور کے اخلاق کو اگر سمجھنا چاہیں تو کوئی مختصر تعریف، جب مختصر تعریف اخلاق پیغمبر کے خلق ہوا قرآن، نبی کا اخلاق کیا ہے تو قرآن، نبی کے اخلاق کی مختصر تعریف یہ کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے، یعنی جتنا قرآن میں تھا وہ سب نبی کے کردار میں مجسم ہو گیا۔ جو جو خدا نے سبق کیا اپنے بندوں کو، جو تعلیمات خدا نے اپنے بندوں کی معین کی، وہ ساری تعلیمات اگر الفاظ میں آ جائیں تو قرآن کہا جائے، اگر مجسم ہو جائے تو کردار پیغمبر کہا جائے۔ اور جو کیا تو قرآن جب مجسم ہو گیا تو اخلاق پیغمبر بنا۔ اب اس پہلے جملہ سن لیا، یہی وجہ ہے کہ حضور کی محفل میں جو آیا ایسا بےہودہ انسان، ایسی غلط بات کرنے والا انسان، مگر حضور نے اسے بھی بلا کے دکھایا۔ ایسی غلط بات کرنے والا، مگر چونکہ پیغمبر جانتے اس میں صلاحیت ہے راستے بڑھانے کی۔ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، یعنی غلط اقدام کرنے والا، غلط بات کرنے والا، محمد کہنے والا، اگر یہ امکان ہوتا ہے کہ راہ راست پر آ جائے گا تو نبی ہٹانے کے بجائے بلا کے دکھاتے ہیں۔ جو اس سے یہ بھی قرآنی اخلاق ہے۔ اللہ نے پیغمبر نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، پیغمبر یہ یاد رکھنا جو صبح شام خدا کے یاد کرنے والے، خبردار انہیں اپنی محفل سے ہٹائیے گا نہیں۔ قرآنی اخلاق، خبردار انہیں اپنی محفل سے ہٹائیے گا نہیں۔ جناب نوح آواز دیتے ہیں وہی میرے ساتھ آئے یا نہ آئے، یہ دو چار مومنین جو میرے اجتماع میں ہیں، لوگ کہتے ہیں انہیں ہٹا دیا جائے تو بڑے بڑے لوگ دولت والے آگے بیٹھیں گے، سرمایہ دار آگے بیٹھیں گے، نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان والوں کو محفل سے نہیں نکال سکتا، جو خدائی اخلاق ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے انہیں نہیں نکال سکتا، جو خدائی اخلاق ہے۔ تو نوح کے دور سے پیغمبر کے دور تک، سبحان اللہ، وہ تو بچے میں کیا کہہ رہا ہوں، جناب نوح کے دور سے پیغمبر کے دور تک ہر دور میں خدائی اخلاق جس کی تعلیم پروردگار نے انبیاء کو دی، دولت والے آئے چاہے نہ آئے، اقتدار والے آئے چاہے نہ آئے، صنادید و قریش آئے چاہے نہ آئے، بڑے لوگ آئے یا نہ آئے، مگر جو ایمان والے آ گئے ہیں، خبردار کسی کی رعایت میں انہیں محفل سے اٹھائی دے گا نہیں۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ اٹھائے نہیں جا سکتے، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، یہ ہٹائے نہیں جا سکتے۔ یہ خدا نے اخلاق نبی کو بتایا، اور نبی کے اخلاق کا نمونہ ہے قرآن حکیم۔ اب اس کے بعد مجھے کو سمجھانا پڑے گا آپ کو۔ اب نبی کا اخلاق معلوم ہو گیا، قرآن مجسم ہو گیا کردار پیغمبر میں، اور قرآن کی تعلیم یہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، انہیں محفل سے اٹھائیے گا نہیں۔ تو جب تک نہ اٹھائے پیغمبر، سوچو شاید یہ ایمان والا ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی اللہ کی تعلیم سے مجبور ہے، ایمان والوں کو ہٹا نہیں سکتا، مگر جس دن ہٹا دے اس کی دو ہی راستے ہیں، یا تو نبی تعلیم جو قرآن سے ہٹ گیا، یا تو جسے اٹھایا وہ راہ ایمان سے ہٹ گیا۔ نبی کا اخلاق کیا؟ جو قرآن ہے وہی اخلاق پیغمبر ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہی نبی نے کہہ کے دکھا دیا ہے۔ لہذا سیرت پیغمبر کو اگر پہچانا ہے، قرآن پڑھو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے۔ واقعہ مشہور معروف ہے، جب سرکار دو عالم نے یہ اعلان کیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے وہ حق لے لے، تب اس کے جو دنیا سے۔ واقعہ سب نے سنا ہے، دو تین ہی واقعات جو ہیں برابر دہرائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی میں واقعے کے ذہن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے منبر سے آ کے بزم اصحاب میں اعلان کیا اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے تو دنیا سے جانے سے پہلے وہ حق مجھ سے لے لے۔ اٹھنے والا اٹھا اور نبی سے کہا آپ سفر میں جا رہے تھے، آپ جب میں ناکے کو تازیانہ مارنا چاہا، وہ تازیانہ میرے لگ گیا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ذرا غلط بیانی کا سلسلہ چھوڑیے گا، جس نے زندگی میں کبھی نہ کے وہ تازیانہ نہیں مارا، جس کی تاریخ کردار بھی ہے کہ اس نے زندگی
نے کبھی ناکے کو تازیانہ نہیں مارا، اس کے منہ پر اس کے سامنے کہہ رہا اور صحابی ہے. لیکن مکے کے کفار میں آ کے ایسی بےعدبی کرتا تو ایک بات ہی تھی، وہ بھی پیغمبر کا محفل والا ہے اور وہ یہ کہہ رہا آپ نے ایسا کیا. پہلی غلط بیانی ہے کہ نبی نے کسی کو تازیانہ نہیں مارا ہے، وہ کہتا آپ تازیانہ مار رہے تھے. دوسرا مسئلہ کیا ہے، آپ تازیانہ مارنا چاہتے تھے ناچے وہ لگ گیا مجھے، یعنی آپ کے عمل کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، باقی آپ سوچیں، اپنی اپنوں پر ذہنوں کو زور دیں، خود مسئلے کو محسوس کریں. میں کیا گزارش کر رہا ہوں، یہ اتنا بڑا الزام جب مارنا چاہتے کسی اور کو اور نہ کیا کسی اور کے، اتنی عقل بھی استعمال نہیں کی کہ جس پروردگار کی طرف کے بھیجے ہوئے پرندے جب ابابیل کی شکل میں آئے تو جو کنکری کسے دیکھی نہیں، جہاں پڑنا تھا وہی گری، نہ کوئی کنکری گادے پر گری، نہ کسی مسلمان کو گری، نہ اللہ والے کو گری. میں سوچتا رہا جانور کو یہ عقل کہاں سے مل گئی، جانور کو یہ ہوش کہاں سے مل گیا. قرآن نے کہا سوچو نہیں، میں بتاؤں گا کہاں سے ملا. ارسل علیہم طیرا ابابیل، یہ ابابیل اگر خود آئے ہوتے تو نہ جانے کس کو مار کے چلے گئے ہوتے. ارسل خدا نے بھیجا ہے. اے مسلمان ہوش استعمال کر، جس خدا کا بھیجا ہوا پرندہ ترقی نہیں کرتا، اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ترقی کرے گا. ارسل علیہم، خدا نے بھیجا ہے. اب لفظ ارسلہ کے معنی سمجھ میں آئے. اب ابیر کے لیے کہا جائے ارسلہ تو سب کی سمجھ میں آتا، غلطی نہیں کر سکتا. اور جب کہ هو الذی ارسل رسولا، وہی خدا جس نے اپنے رسول کو بھیجا. اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے ارسال کیا، ہم نے بھیجا ہے. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا ارسال کی قیمت کیا ہے، خدا کے بھیجنے کی اہمیت کیا، اس کا فضل کیا ہے. یہ بات انسان کو سوچنا چاہیے. تو ایک غلطی یہ ہے کہ نبی کی زندگی پر یہ الزام لگایا کہ نبی ناکے کو تازیانہ مارتے تھے. دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ کام مار رہے تو کسی اور کو اور لگ گیا مجھے. اگر ایسے ہو تو آپ کو اس سے قریب جانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ آپ کو خود ہوشیاری سے کام لینا چاہیے. یعنی نبی پر سہو کا الزام، نسیان کا الزام، خطا کا الزام، غلطی کا الزام، اور سب کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، مجھ پر تو اعتراف کر دے. نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو لوگ اپنا اسلام بچا لیتے ہیں، لیکن اور کسی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو اسلام کے خطرے میں پہنچ جائے. میں کیسے کہوں گا؟ آپ خود سوچیں. یہ دوسرا الزام ہے، نبی نے اس کے برداشت کر لیا. یہاں تک وہ وقت آیا بھی پھر آپ کو تازیانہ دیا جائے، حضور نے حوالے کر دیا. یہ لوگ تازیانہ بندہ لینا چاہتے ہو، میں کسان کے لیے تیار ہوں. میں کسی کا ہاتھ لے کے نہیں جاؤں گا، میں کسی کا ہاتھ لے کے نہیں جاؤں گا، میں بندے کے لیے تیار ہوں. تب مگر جس وقت آپ نے تازیانہ لگایا تھا اس وقت میری کچھ کھلی ہوئی تھی، لگا پہرانا چاہیے. کتنے مہذب آدمی جو نبی کے ساتھ چل رہے تھے اور اسٹان سے چل رہے تھے، آپ یہ کچھ کھلی ہوئی پہران اترا ہوا، ماشاء اللہ. یہ تیسری غلط بیانی ہے. مگر حضور رسول برداشت کر رہے ہیں. میں ٹھیک ہے، میں پیرانہ کھا دیتا ہوں. اب جو پیران کھا کیا تو پردے موڑے نبوت کے موزے حضور آپ تو جانتے ہیں آپ سے غلطی کہاں ہوگی، آپ سے خطا کہاں ہوگی. میں چاہتا اگر چلتے چلتے ایک مطلب وہ نبوت کے موزے لے لیتا، اب اس کے بعد اور کوئی راستہ نہیں تھا. اب یہاں پر ایک بڑا عظیم نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں ایک لوگ میں آپ کو گزارش ہوں، آپ اسے پہچانیں گے. اکثر لوگ آپ کو ہر دور میں ملیں گے اور آج بھی ملیں گے جن کا نظریہ یہ ہے کہ اچھے مقصد تک جانے کے لیے جو چاہو راستہ اختیار کر لو. آج بھی اکثر لوگوں کا نظریہ یہ کہ مذہبی پابندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تک جانا ہے کیسے پہنچ جائے. بات کو ایسے برآمد ملے، ارے خدائی تک جانا ہے، چاہے اسلام کے راستے سے جاؤ، چاہے یہودیت کے راستے سے، چاہے عیسائیت کے راستے سے، چاہے ہندوئزم سے، چاہے بودھزم سے،
کہیں نہ کہیں تو چلے جاؤ. یہ مقصد ٹھیک ہونا چاہیے, کوئی راستہ بھی ہو. تو جو کیا اس کی بہترین مثال یہ واقعہ ہے. یہ 20ویں صدی کی ترجمانی کر رہا ہے واقعہ. مقصد اچھا ہونا چاہیے, راستہ کچھ بھی ہو. موہر نبوت کو موقع دینا ہے. وہاں تک جانے کے بعد جو کوئی راستہ ہو, جھوٹ بولنا پڑے, غلط بیانی سے کام لینا پڑے, الزام لگانا پڑے, افترا کرنا پڑے, وہاں تک پہنچ جاؤ. پیغمبر نے سکھایا خبردار یہ سوچ نہ بھی نہیں. اسلام یہی سمجھانے کے لیے ہے کہ مقصد بھی پاکیزہ ہونا چاہیے, راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. غلط راستے سے کوئی غلط مقصد تک جانا بھی چاہے تو اسلام اسے برداشت نہیں کرتا. بالآخر جب وہ واقعہ سامنے آ گیا اور ایک تو اندازہ ہو گیا کہ غلطی کچھ نہیں ہے, نبی کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہے, یہ فقط موہر نبوت کے موقع لینا چاہتا ہے. بہرحال اچھے طریقے سے غلط طریقے سے کون راستہ اختیار کیا, بالآخر کل کمال یہ ہے, میں غلط کہتا ہوں یاد رہے گا آپ کو, کل کمال یہ کہ چلتے چلتے موہر نبوت کے پودے لے لیں. اب صحابیت کا آخری کمال پہچانا آپ نے, یعنی وہ شرف مجھے مل جائے جو کسی کو نہیں ملا, وہ مرتبہ مجھے مل جائے جو کسی کو نہیں ملا, چلتے چلتے یہ عزت مل جائے کہ میں نے موہر نبوت کو موقع دیے ہیں. تو صحابیت کے ارتقاء کی آخری منزل یہ ہے کہ موہر نبوت تک پہنچ جائے موقع دینے کے واسطے. کیا ملاؤ گے اس دنیا کو اہل بیت کی دنیا سے, کیا مقابلہ ہوگا اہل بیت سے جس کے بارے میں جملہ آپ کو یاد دلاؤں. جب سرکار دو عالم کے بعد مولا کائنات کی حکومت کا دور آیا اور پہلے ہی خطبہ پڑھنے کے لیے آئے تو وہاں ممبر پر آ کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. ارے جانشین کا ترجمہ ہی یہی ہے. جانشین جو مانیہ نہیں ہے بنا نیچے بیٹھ جائے. جانشین تو جانشین ہے, اسی جگہ وہ بیٹھنے والا جانشین ہے, آئے اسی جگہ پر بیٹھ گئے. لیکن چونکہ قوم آتی نہیں تھی, اتنے اونچے کام کی عادت قوم میں نہیں تھی, یہ منظر کبھی دیکھا نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا, آپس میں چینی بولیاں شروع ہوئی کو آج کل کہا جاتا ہے, باتیں شروع ہوئی, ایک بولنے والا ہوگا تو بولنے والوں کو جانتے ہیں کیا ہو جائے تو آواز تو بہت. پر اب سب چاہتے ہیں تو اونچے نہ کہیں, مگر ایسے کہیں کہ سن لیں کہ ہم نے کیا کہا. یہ اکثر کاروبار ہوتا ہے کہ اگر آدمی کسی کو سنانا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ ہم آپس میں بات کریں, آپ سے کیا تعلق ہے, مگر کہیں گے ایسے کہ وہ سن لیں. اب مجمع ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ابھی کیا کانوں تک آواز پہنچ جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہاں ہم نے اخلاق کو چھوڑ دیا, حضور کا احترام نہیں کیا. وہاں جا کے بیٹھے ممبر کا حضور بیٹھے تھے. جب مولا نے دیکھا کہ یہ آپس میں باتیں کرتے کرتے آوازیں بلند ہو گئی تو ایک مطلب بگڑ کے کہا, ماں میرے بچہ کیا شور مچا رکھا ہے, کیا شور مچا رکھا ہے. اب یہ سوال سامنے آ گیا تو میرے ہمت کا ڈسائڈ کر دیا ہوگا, حضور آپ وہاں بیٹھ گئے, جب پیغمبر بیٹھا کرتے تھے تو مولا کا یہ تاریخی جملہ ہے, لقد وضعت قدمی ھذا علی کف النبی. مجھے کیا سمجھانے کے لیے آؤ, یہ قدم وہ ہیں جو دور سے پیغمبر تک جا چکے ہیں. اگر ممبر پر نبی کی جگہ پر آ گئے تو ہے اچھا ہے. مگر عزیزوں, جو تذکرہ اخلاق اور کردار پیغمبر کا ہو رہا تھا تو میں دو جملے اس مقام پر کہہ کے سلسلہ بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کہ واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ شام دہرایا جاتا ہے, مگر واقعے کی جو جان ہے, جو واقعے کی روح ہے, اسے شاید یا سمجھا نہیں جاتا یا نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ بات جو اتنی دیر کے بعد کھلی, یہ رات اتنی دیر کے بعد کھلا کہ وہ موہر نبوت کو موزے دینے لگا یا دینے کے لیے آگے بڑھا, تب یہ رات کھلا کہ غلط بیانی سے کام لیا تھا. نبی کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہ بات جو صحابی جانتا ہے, مسلمان جانتا ہے, کیا حضور کو خود نہیں معلوم کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہے. تو آپ کو ضرورت ہی کیا یہ اعلان کرنے کی, کیا اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہو, اس میں ہمت ہے جو بولے گا. سب کو کلمہ پڑھ کے مسلمان میں بولے کے کافر نہ ہو جائیں گے. اس اعلان کی ضرورت ہی کیا ہے. پیغمبر نے کہا تم ضرورت سمجھو یا نہ سمجھو,
میں چاہتا ہوں کہ اب چونکہ زندگی آخری لمحوں میں آ گئی ہے تو جاتے جاتے یہ سمجھا کے جاؤں کہ دیکھو یہ جگہ جو میں خالی کر رہا ہوں یہ جگہ اس کی ہے کہ جس کے ذمے کوئی حق نہیں تھا مگر حق دینے کے لیے تیار تھا. یعنی نہیں پہچانا تو پہچان لو جو جگہ خالی ہو رہی ہے وہ حق دینے والے کی جگہ ہے, حق دینے والے کی جگہ نہیں ہے. جہاں وہ قدم رکھے جو دوسروں کا حق دینے کا حوصلہ رکھتا ہو, خبردار وہ قدم نہ رکھے جو دوسروں کا حق دینے کا حوصلہ رکھتا ہو. اور نبی نے ایک تہذیب, ایک سلیقہ چاہنے والوں کو سکھایا. میں جانتا ہوں کہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, میں جانتا ہوں میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہے, میں جانتا ہوں مجھ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, نہ کوئی غلطی ہوئی ہے, میں جانتا ہوں. مگر اس کے بعد بھی اب جب بھری محفل میں کہہ دیا کہ آپ کے ذمے میرا حق ہے تو میں نے جھٹلانا مناسب نہیں سمجھا. قربان جائیے اخلاق پیغمبر پر, قربان جائیے اس کردار پر. حضور نے کہا راز تو خود ہی کھل جائے گا, لیکن میں نہیں چاہتی ایک مسلمان کی توہین ہو جائے, ایک مسلمان کی تقسیم ہو جائے, ایک مسلمان کو جھٹلا دیا جائے, وہ خود ہی اقرار کرے کہ میں غلط کہہ رہا تھا, مجھے نہ کہنا پڑے, مجھے نہ کہنا پڑے. جملے کو پہچانا آپ نے, یعنی نبی چلتے چلتے وہ امت کو سمجھا رہے ہیں ہوشیار رہنا, تمہارا آدمی میرے سامنے آیا غلط کہہ رہا تھا مگر میں نے جھٹلایا نہیں. اور دوسرا جملہ آپ سمجھیں گے, تمہارا آدمی جب میرے سامنے آیا تو غلط دعویٰ کر رہا تھا مگر میں نے جھٹلایا نہیں. ہوشیار رہو, اگر کوئی ہمارا آدمی تمہارے سامنے آ جائے تو خبردار جھٹلانے کی ہمت نہ کرنا. ہم نے تمہارا وقار بچایا ہے, تم وقار نبوت کا تحفظ کرو. تمہارا وہ دعویٰ غلط بیانی پر مبنی تھا, اس کا دعویٰ غلط بیانی پر مبنی نہیں ہو سکتا. ایک محمد یہ اخلاق ہے سرکار دو عالم کا, یہ کردار ہے. میں تو فقط وہ سلوک کر رہا ہوں جو دنیا والوں کے ساتھ کیا, اور نبی کے صفات نفسیہ, نبی کے کمالات, نبی کے فضائل, اس کا تذکرہ اگر کیا جائے تو 1-2 مہینوں شاید یہ تذکرہ جاری رہے اور بات مکمل ہونے والی نہیں ہے. یہ حصہ ہے, لیکن میں سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے مختصر انداز سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات جلدی مکمل ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ کسی کا کردار, کسی کا اخلاق, کسی کی تہذیب پہچاننے کے ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس 2 راستے ہیں. یا تو اس کا کردار قرآن سے ہم آہنگ ہو جائے کہ خدا کہے یہ صاحب کردار ہے, قرآن کہے یہ صاحب کردار ہے. ہم نے نبی کے کردار پر اپنی جان اسی لیے قربان کی ہے کہ خدا نے کہا خلق عظیم, پیغمبرات خلق عظیم کے مرتبے پر فائل ہیں. جس کو خدا صاحب خلق عظیم کہے اس کے اخلاق میں کون شبہ کر سکتا ہے. ایک راستہ مسلمان کے لیے ہے کہ خدائی بیان, قرآنی تعلیمات, خدائی اعلان, اس کا سہارا لے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جس کا کردار قرآن سے مل رہا ہے وہ صاحب اخلاق, جس کا کردار قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا ہے وہ صاحب کردار ہے. جس کے عمل کی خدا تعریف کرے اس سے زیادہ قابل تعریف کس کا کردار ہوگا. ایک راستہ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ دشمن اقرار کرے کہ صاحب کردار ہے, کیونکہ دوستوں کی قصیدہ خوانی, چاہنے والوں کی تعریف, اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں رہتی. وہ تو ان کے اخلاق کا نتیجہ ہوتا ہے, ان کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کے اخلاق اور کردار کی دشمن تعریف کرے اور دشمن اقرار کرے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا صاحب اخلاق ہے, ایسا صاحب کردار ہے کہ دشمن بھی اس کے کردار پر کوئی حرف نہیں لا سکا. متوجہ ہے. تو جب تک آیات قرآنی کا نزول ہوتا رہے گا جلدی جلدی, جب تک آیات قرآنی نازل ہوتی رہیں گی, ہم صاحب کردار کو قرآن کی آیتوں سے پہچانیں گے. میرے الفاظ پر نگاہ رکھیے گا, میں بہت محتاط بات کہنا چاہتا ہوں. جب تک قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی رہیں اس وقت تک تو آسان ہے کہ صاحب کردار کے کردار کو قرآن کے بیان سے پہچانا جائے. قرآن نے کس کی تعریف کی ہے وہ قابل تعریف ہے, قرآن نے کس کی مذمت کی وہ قابل مذمت ہے, قرآن نے کس کو بد اخلاق کہا وہ صاحب اخلاق ہے, قرآن نے کس کو بد اخلاق قرار کیا وہ بد اخلاق ہے. سب کو جناب الحق معلوم غلام علیہ ہے. اور کیا, تو جب تک نزول قرآن ہوتا رہا
تب تک تو آسان تھا کہ قرآن کے سائے میں کردار کا فیصلہ کیا جائے، لیکن جب نزول قرآن کا سلسلہ رک گیا، اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کے کردار کو پہچاننا چاہے تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھو دشمن کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے۔ اگرچہ قرآنی معیار سلامت ہے، مگر میں اس کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں تعبیر کی بڑی گنجائش ہے۔ جو ایسا عمل کرے گا کہے گا یہی قرآن نے کہا تھا، جو امت میں کاروبار ہوا۔ لہذا آسان ترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا طرز عمل، اس کا کردار اور اخلاق، اس کے بارے میں دشمن کے تاثرات کیا ہیں۔ دشمن کے تاثرات سے اندازہ ہو جائے گا کہ کردار کن بلندیوں پر ہے، اخلاق کتنا بلند ہے۔ اس تمہید کو نگاہ میں رکھنے کے بعد اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے آپ نگاہ میں رکھیں۔ 2-3 واقعات جو آپ کو سنے ہوئے ہیں میں فقط حوالے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ دشمن کا اعتراض بھی معلوم ہو جائے کہ دشمن کردار کے بارے میں کیا سمجھتا ہے۔ پہلا معرکہ یعنی اسلام کا پہلا معرکہ نہیں ہے، سن 5 ہجری میں جب جنگ احزاب ہوئی، پیغمبر اسلام کی پنکھ سے جانے والا نبی کا ایک صحابی، اکیلا صحابی میدان میں آیا، امر کے مقابلے پر آیا، کل ایمان بن کے آیا، کل کفر کے خاتمے کے لیے آیا۔ امر کا خاتمہ ہو گیا، اسلام فاتح ہو گیا، کل ایمان کل کفر پر فتح پا چکا، واقعہ تمام ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امر کی بہن اپنے بھائی کے لاشے پر آئی۔ پڑھیے تاریخ، امر کی بہن کسی چھوٹے موٹے کافر کی بہن نہیں ہے، کل کفر کی بہن ہے۔ سوچئے اس گھرانے میں کفر کیسا ہے، یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ آئی اور بھائی کے لاشے کے قریب کھڑی ہوئی، جب دیکھا کہ بھائی کی قیمتی ذرا اس کے بدن پر ہے، بھائی کا قیمتی لباس اس کے بدن پر ہے، تو اپنے بھائی کی لاش سے خطاب کر کے کہتی ہے لو کان قاتل امر غیر قاتل ہی، اگر جو قاتل امر ہے اس کے علاوہ کوئی اور قاتل ہوگا تو میں زندگی بھر اس کی مذمت کرتی، بھائی کو روتی۔ سنو سنو عزیزو، قاتل کو برا کہتی اور اپنے بھائی کو روتی کہ میرا بھائی مارا گیا، مگر میں کچھ نہ کہوں گی، اس لیے کہ اس کا قاتل اتنا شریف ہے کہ مقابلے پر آنے والے کو قتل کیا، مگر نہ ذرا کو ہاتھ لگایا نہ لباس کو ہاتھ لگایا۔ جس بہن کا بھائی مارا جائے وہ بہن اپنے بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھے۔ چاندے والوں کے درمیان شعر پڑھوا لینا بہت آسان ہوتا ہے، قاتل کی بہن سے قصیدہ پڑھوا لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو اپنا قاتل بن کے آیا تھا، جو اپنے کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اس مقتول کی بہن اپنے بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھے، یہ وہ کمال کردار ہے جس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عالم کفر کا اقرار ہے، توجہ کرے گا، یہ عالم کفر کا اقرار۔ ادھر والے کردار علی کے لیے اقرار رکھتے ہیں، اب ادھر والے جو دشمن ہو گئے ان کا بھی اقرار میں نے چند دنوں پہلے آپ سے سامنے عرض کیا تھا، اشارتاً جملے کو دوہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ بات مرتب ہو جائے۔ جب دریا پر شام کی فوجوں نے قبضہ کیا اور اعلان ہو گیا کہ علی کے لشکر کو پانی نہ دیا جائے تاکہ ابتدا سے مر جائے، لوٹے کے قابل نہ رہ جائے، علی نے اجازت دے دی فوج کو، لشکر نے بڑھ کے حملہ کیا، شام کی فوجوں کو ہٹایا، دریا پر قبضہ کیا، شام کے سپاہی اپنے امیر کے پاس گئے تو حضور یہ بتائیے آپ نے پہلے پانی بند کرا دیا تھا، اب قبضہ ہو گیا ان کا، اب ہمارا کیا حاصل ہوگا؟ تاریخ میں یہ جگہ محفوظ ہے۔ اب جو قوم نے فریاد کی تو شام کے حاکم نے کہا گھبراؤ نہیں، پانی مانگ کے دیکھو، علی کریم ہے، انکار نہیں کریں گے۔ یہ وہ اقرار ہے جو دشمن کی زبان سے سامنے آیا۔ اب اس کے بعد دو جملے صدیقہ طاہرہ کے کردار کے بارے میں، ایک کارآمد مسئلہ ہے اس لیے میں دو جملے عرض کر دینا چاہتا ہوں، ورنہ باتیں سب بہت طویل ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس نے آج ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے بتا دیا کہ ایک مسئلہ اور ہے، پر میں پوچھا پھر بتا دیا کہ ایک مسئلہ اور ہے کا سوال کرو، پھر سوال کیا پھر بتا دیا۔ اس نے کہا کہ آپ برا نہ مانے تو ایک سوال اور ہے، پر میں پوچھا اگر آپ اجازت دے تو ایک سوال اور باقی رہ گیا۔
فرمایا پوچھو. مجھے سوال کیا, بار بار یہ تکرار ہوتی جا رہی ہے. اس سے ہوتا ہے کوئی آدمی استخارہ کرانے کے لیے آئے تو پہلا والا اگر منع آ جائے گا تو دوسرا شروع کرائے گا. تو جیسے منع آتا ہم سمجھ لیتے ہیں, اس لیے اس کو کہیں جانا چاہیے تھا, آیا تو نہیں. ہاں استخارہ کیا کرے, منع آیا کہ یوں استخارہ کیا کہ میں 105 روپیہ ہو, جو اصل ابھی کے لیے نہیں آیا تو 105 ہو یا 2005 ہو کیا فرق پڑتا ہے, مگر ایک عادت ہوتی ہے. اب وہ بیچاری بھی آئی پوچھنے کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سوال کر دیے جائے, 10 سوالات کیے, اور جب 10 سوالات کر چکی جوابات مل گئے تو اب شرمندہ بھی ہے, معذرت بھی کر رہی ہے, شہزادی معاف کیجیے گا, مسائل کی ان کی ضرورت تھی, لہٰذا میں پورا آپ کو بہت سہمت ہوں, مجھے معاف کر دیجیے, میرے گستاخی کو معاف کر دیجیے, میری غلطی کو معاف کر دیجیے. جب بار بار اسے تکرار کی مجھے معاف کر دیے, معاف کر دیے, تو شہزادی نے کہا سوال میرا بھی ہے. اب 10 سوالات تو تمہارے ہو گئے, ایک سوال میرا بھی ہے. اگر کوئی آدمی تم کو ایک وزن دے دے, بوجھ تمہارے سر پر لاد دے اور کہ اس کو لے کے بلندی پر جاؤ, رفاع کی بلندی پر, اور زمین پر جانے کی جو اجرت ہوتی ہے بوجھ کو لے کے جانے کی, اس کے 50 گنا 100 گنا مثلا وہ مزدوری دینے کے لیے تیار ہو جائے, تو تم کو جانے میں تکلیف ہوگی یا آرام؟ ارے سارے اوور ٹائم کرنے والے جانتے ہیں اس بات کو. اگر دفتر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد 5 منٹ بٹھایا جائے تو انشاءاللہ سارے آفیسر دل میں دعائیں پائیں گے. اور اگر کہا جائے 1 گھنٹہ بیٹھ جائیے چبائی, تب دعا کریں اللہ کرے کام ختم نہ ہو, ابھی 2 گھنٹہ اور بیٹھنا پڑے تاکہ اور ڈبل ہو جائے. اس کے معنی کیا ہے کہ 5 منٹ زحمت اور 1 گھنٹہ راحت. 5 منٹ بچھایا جائے تو رحمت ہے, اور 1 گھنٹہ بچھا دیا جائے تو راحت ہے. فرق کیا ہوا دونوں میں؟ جب کام بلا معاوضہ ہوتا ہے تو چھوٹا بھی بڑا معلوم ہوتا ہے, تکلیف سے معلوم ہوتا ہے. جب معاوضہ مل جاتا ہے تو سب سے سب کام بھی آسان معلوم ہوتا ہے. لیکن شہزادی اب نقطہ سمجھا کے گئی, یہ خالی یہ نہیں کہ یہ میرا اپنا ذاتی کوئی طریقہ ہے, نہیں, جب تم ہی پہچانو کیا تم کاہے کی معذرت کر رہی ہو, تم کیوں پریشان ہو. اگر میں یہ سمجھتی کہ میں جواب دیتی جاؤں گی اور مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے تو ایک سوال کے بعد دوسرے سوال مجھے رحمت معلوم ہوتی. لیکن جب مجھے معلوم ہے میں جتنا مسائل بتاتی جاؤں گی اللہ کی بارگاہ میں اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا, درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا, تو جب اجرت پہنچی جائے گی تو کام میں رحمت کا اضافہ نہیں ہوتا. ایک سلام پورے محمد والے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کرے, ورنہ میں یہی ایک بات کر لیتا. یعنی اسی روایت کا اندازہ کرنے کے اگر فرش ادا پر بیٹھنے کا ثواب ہے تو بیان جتنا طویل ہوتا جائے گا آپ بتائیے کہ 1 گھنٹہ بیٹھنے کا ثواب ہے تو 2 گھنٹے بیٹھنے معذرت عذاب ہوگا, ثواب پڑے گا نہیں پڑے گا. تو اگر معصومہ کا فلسفہ ہمارے ذہن میں ہوتا یا ہو یا ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات کی علم, اس لیے میں نے اس بات پہ غور کیا تھا کہ انسان بھی یہ احساس رہے کہ دنیا داری کے کاموں میں جہاں کوئی اجر نہیں ہے, جہاں کوئی ثواب نہیں ہے, وہاں کام کی زیادتی اگر انسان کو تکلیف سے معلوم ہو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, مگر جہاں اجر ہی اجر ملنے والا ہے, ثواب ہی ثواب ملنے والا ہے, وہاں زحمتوں کا کیا خیال ہے؟ زحمت تو زحمت بنتی ہی اس وقت ہے جب معاوضہ نہ ملے. اور اگر زحمت دنیا کی زحمت ہو, راحت آخرت کی ملنے والی ہو. گرمی یہاں کی برداشت کریں, سایہ صبح وہاں مل جائے, تھوڑی دیر کی پیاس یہاں برداشت کریں, آگے کوثر وہاں مل جائے. اگر ایسا معاوضہ ملنے والا ہو تو خدا جانتا ہے نہ کوئی تکلیف ہے, نہ کوئی مشقت ہے, نہ کوئی زحمت ہے. اور حقیقت یہ 1 گھنٹہ بھی 1 گھنٹہ اگر مومنین بیٹھے رہتے تو یہ نتیجہ اسی عقیدے کا ہے, یہ نتیجہ اسی تعلیم کا ہے. ورنہ فرض اعلیٰ سے ہٹا دے, کسی کو اسی سے نکال کے فرض بٹھا دیے, اگر زندگی بھر کے تعلقات میں ٹوٹ جائے تو میرا ذمہ کہ اس سے بڑی سزا پر نہیں سمجھتا ہے. مگر کس راحت سے مومنین کو آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا, کوئی 1 گھنٹہ پہلے آ گیا, اس سے کہ ہر ایک جگہ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا, ثواب بڑھتا ہی جائے گا. محمد والے
مصطفیٰ کا کردار. راستے سے جا رہے ہیں, ایک مرد شامی, اب اس سے تو پہچانا ہی ہوگا. جیسے امام حسن کو دیکھا, جتنا جو کچھ اس نے شام میں سیکھا تھا سارا سبق ہو رہا تھا. امام حسن کو برا بھلا, مولا کی شان میں گستاخی, سب جو ساری باتیں کہہ چکا. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا, بھائی شاید تو حسن کو پہچانتا نہیں ہے, جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے شاید اس کو پہچانتا نہیں ہے کہ وہ کون بندے خدا ہے, کیوں کسی کے بارے میں ایسی باتیں کہتا ہے. اگر تو پریشان حال ہے تو میں تیرے کام آ سکتا ہوں, اگر بھوکا ہے میرے گھر چل میں کھانا کھلاؤں گا, اگر لباس کی ضرورت ہے لباس دوں گا, اگر سواری چاہیے یہ سواری اسی کو لے لے, اور کوئی قرض تیرے دن میں ادا کر دوں گا, کوئی ضرورت ہے اسے پورا کر دوں گا. اب تو ایسی گفتگو کی تو پتہ گھبرا کر سکا, اچھا آپ ہیں کون صاحب؟ ایسی باتیں سننے کے بعد جو آپ کو میرے حال پر رحم آ گیا, آپ ہیں کون؟ کیا جس حسن کو تو برا بھلا کہہ رہا تھا وہ میرا ہی نام, جس علی کی شان میں تو نے گستاخی کی ہے وہ میرے ہی بات کا نام ہے. بچے ایسے امام حسن نے جھگڑا کہا, ایک مرتبہ گھبرا گیا, اشہد انک خلیفۃ اللہ حقا, میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقتاً آپ پروردگار عالم کی طرف سے خلیفہ پر حق ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے منصب کو کہاں رکھے گا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. بس عزیزان گرامی, میں بات کو اپنے آخری منزل تک لے آیا. اگر الگ الگ کردار دیکھنا چاہیں تاریخ پڑھیں, دشمنوں کا اعتراف دیکھیں, قرآن کی آیتیں دیکھیں, اور اگر اہل بیت کا اجتماعی کردار دیکھنا ہے پروردگار عالم کی طرف سے اہل بیت کے اجتماعی کردار کی بلندی کا اعلان سورہ مبارک دہر میں ہوا. جہاں سب اکٹھا ہو گئے وہاں خدا اعلان کر رہا ہے یہ وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرنے والے ہیں, یہ راہ خدا میں یتیموں مسکینوں اسیر کو کھلانے والے ہیں. خود باتیں کر لیں گے, روزے پر روزہ رکھیں گے, پانی سے افطار کریں گے, مگر یتیم کو بھوکا نہ رکھیں گے, مسکین اور اسیر کو بھوکا نہ رہنے دیں گے. یہ کردار ہے اہل بیت کا, جو ایک اجتماعی کردار ہے جس کا اعلان خود قرآن مجید نے سورہ مبارک میں کیا. اور اگر اقرار کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اب جائیے تاریخ پڑھیے گا, اور جو پہلے فکرہ میں نے ابتدا میں کہا تھا اسی کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ خود تلاش کریں, اور اگر تلاش نہ کر سکیں تو میرے بچے مجھے بتائیں گے, میں انہیں اس کی تفصیل بھی سمجھا دوں گا. مقتضا یہ ہے کہ تاریخ میں جتنے بڑے خط ہوئے ہیں, جملے کو یاد کریں, تاریخ میں جتنے بڑے خط ہوئے ہیں, جب ان کے قاتلوں سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں قتل کیا تو ہمیشہ مورد الزام مقتول کو ٹھہرایا. تفصیل کا موقع نہیں ہے اور شاید وضاحت کا موقع بھی نہیں ہے. بات پہچانے, تاریخ میں جتنے بڑے قتل ہوئے ہیں پڑھیے جا کے تاریخ کے قتل, جتنے بڑے خط ہوئے ہیں. جب قاتل کو گرفتار کیا گیا اور قاتل سے پوچھا تھا تم نے کیوں مارا, کیسے مارا, یہ ظالم تھا, تم نے کیوں مارا, اس لیے مارا, یہ مال مسلمین کھایا کرتا تھا, تم نے کیوں مارا, اس سے مارا کہ یہ غلطی تھی, یہ گناہ تھا, یہ برائی تھی. انفرادیت پہچانو اہل بیت کے کردار کی, اور دنیا میں تلاش تو ایسا کردار کہیں ہے. جب کوئی بڑا آدمی مارا گیا تو ہمیشہ قاتل نے مورد الزام مقتول کو ٹھہرایا, اپنے کو غلط کام نہیں بتایا, اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا. مگر ایک 30ویں رمضان کو جو ابن ملجم قیدی بنا کے لایا گیا تو علی نے ضروری سمجھا کہ ابن ملجم سے یہ سوال کریں, یہ بتا کہ میری خطا کیا تھی, میری غلطی کیا تھی, مجھ پر تلوار کیوں چلائی. کہ علی تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی جہنم میں جانا چاہے تو تم بچا بھی نہیں سکتے ہو. اب انت تنقل من فی النار, کوئی جہنم میں جانا چاہے تو کیا بچا رہے گے. فرق پہچانا آپ نے, یعنی یہ میرا ظلم ہے, یہ میری غلطی ہے, یہ میرا جہنم میں جانے کا سامان ہے, ورنہ آپ کے کردار میں کوئی غلطی نہیں ہے. عاشور کی سنو, امام حسین نے پوری فوج دشمن کو خطاب کر کے فرمایا مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو, خطا کیا ہے, غلطی کیا ہے. قالو, تاریخ کا فکرہ ہے, پورے لشکر سے آواز آئی وہ ابھی ہم تمہارے
کے انہیں تمہارے کردار میں کوئی غلطی نہیں ہے، فرق پہچان ہے آپ؟ تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، کام آئے گا تاریخ کے ہر مقتول میں اور اہل بیت کے شہداء میں ایک بنیادی فرق ہے کہ جب کوئی مارا گیا تو قاتل نے جسے مارا اسے مجرم قرار دیا۔ آل محمد شہید تو ہو گئے مگر کوئی قاتل آل محمد کو مجرم نہ کہہ سکا۔ سب اپنے جرم کا اقرار کرتے رہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ سب مارے ہوئے اپنے ظلم کے مارے ہیں، آل محمد کا انصاف برداشت ہو سکا۔ آل محمد کا کردار دنیا سے برداشت ہو سکا، ورنہ آل محمد کے کردار میں کبھی کوئی دشمن کوئی ایسا گوشہ نہ پیدا کر سکا جو معاذ اللہ قابل ملامت ہو، قابل مذمت ہو۔ وہ اسی اخلاق کی آخری منزل تھی، اسی اخلاق کی تو آخری معراجی ارتقائی منزل تھی، جو غلام سیاہ فام حبش کا رہنے والا مولا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، فرزند رسول کیا میرے مقدر میں شرف شہادت نہیں؟ کیا شہادت بنی ہاشم کا حصہ ہے؟ کیا شہادت اونچے خاندانوں کا مقدر ہے؟ کیا میرے مقدر میں شہادت نہیں ہے؟ فرمایا یہ بات کہاں کیوں، یہ سوال کیوں کیا؟ کیا مولا نے مجھے بھی مرنے کی اجازت نہیں؟ آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت ایک تو نہیں، کربلا میں متعدد غلام ہیں جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کی ہیں، اور یہ بھی اخلاق آل محمد کا اثر تھا۔ توجہ بہن، یہ بھی اخلاق اہل بیت کا اثر تھا، جو دنیا کے غلام آقاؤں کے رہائی کی فکر میں رہتے تھے، آل محمد نے کبھی کہہ دیا جاؤ آزاد کیا، مولا جائے کہاں؟ اس سے بڑا کریم گھرانہ کہاں ملے گا؟ ایسے شریف لوگ کہاں ملیں گے؟ ایسے صاحبان کردار کہاں ملیں گے؟ آپ آزاد کر دیں مگر ہم غلام نہیں رہیں گے، ہم آپ کی خدمت ہی میں رہیں گے، ہم آپ کی بارگاہ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ کربلا میں ایسے کتنے غلام تھے جو حسین کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ بس میں دو جملے سے گزارش کروں گا دو کرداروں کے بارے میں اور مجلس کو تمام کر دوں گا۔ جب جون غلام حبشی فرزند رسول کے سامنے آئے، دست ادب چھوڑ کے اجازت مانگی، مولا نے سکوت اختیار کیا۔ جو نے کہا کیا اس لیے اجازت نہیں مل رہی ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے؟ آقا کیا اس لیے اجازت نہیں مل رہی ہے کہ میرے پسینے سے بو آ رہی ہے؟ کیا اس لیے اجازت نہیں مل رہی ہے کہ میں حبش کا رہنے والا ہوں؟ جون جانتے ہیں مگر چاہتے جتنے اسباب دنیا کی نگاہ میں وہ بھی آ جائے۔ آقا تو ایک بات میں بھی کہہ لیتا ہوں، اگر میری محبت سچی ہے نہ سنو کبھی، اگر میری محبت سچی ہے، اگر میں واقعی آپ بچانے والا ہوں تو صحیح یہ خون آپ کے خون میں مل جائے، یہ جان آپ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ خدا جانتا ہے جو جون نے کہا وہ ہو گیا، کس کو معلوم ہوتا؟ وہ مجھے ام سلمہ نے خواب دیکھا، عاشور کی دوپہر سے خدا کے رسول آئے ہیں، چہرے پر گھر کھڑی ہوئی، بات بکھرے ہوئے، غریبات پڑا ہوا، گھبرا کے پوچھا خدا کے حبیب آپ کا کیا حال ہو؟ یہ کیا کیفیت ہے؟ آپ سینے کیوں الجھے ہیں؟ غریبان جو ساتھ ہے، یہ خواب کیسی ہے؟ کہوں میں سلمہ تم سو رہی ہو، میں لٹ گیا ہوں، کربلا میں میرا حسین مارا گیا تو حضور یہ ہاتھ میں شیشہ کیسا ہے؟ اس سے میں نے کربلا کے شہیدوں کا خون جمع کیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے ہمیں آل محمد سے سنا عزیزو۔ مولا اجازت دیتی، مولا اجازت دیتی۔ روایت کا فکرہ ہے، فرزند رسول نے فرمایا جون میں تم کو اپنے بیمار فرزند غیر العاقدین کی خدمت کے لیے روک کے رکھا ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا کے عابد بیمار سے اجازت کرو، جا کے عابد بیمار سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے بھروسہ نہیں ہوگا۔ سنو گے عزیزو، جون آئے، عابد بیمار کے خیمے کے قریب کھڑے ہوئے آواز کی فرزند رسول، فرزند رسول بیمار نے آگے بولی، فرمایا جون خیر تو ہے، کیوں آئے؟ جب
اجازت مانگنے گیا تھا، فرماتے کہ میں نے تمہیں آپ نے بیمار کی خدمت کے لیے بچا کے رکھا ہے، وہ اجازت دے دیں تو مجھے بروز نہیں ہوگا۔ مولا آپ کی رائے کیا ہے؟ میں زندہ رہوں، میں زندہ رہوں آپ کی خدمت کے لیے، اور آپ کا نظر آدھا سے گر جائے، جانے والے کا مانا آپ کیا فرماتے؟ آواز آئی چور جلدی جاؤ، ارے اگر میں نہیں جا سکتا تو تم ہی جا کے میرے بابا کو قربان، جتنی دیر میرے بابا کو دشمنوں سے بچاؤ سکو، جاؤ جا کے سینے پر ہو جاؤ، لوٹی تو جو لائے راہ غلام جو قربان ہو گئے۔ یہ حسین کا ایک غلام تھا اور دوسرا غلام ترکی، مولا کی اجازت لے کے میدان میں آیا، زخموں سے چور ہو کے دھونے سے گرا، آخری جملہ بدری تمام، زخموں سے چور ہو کے دھونے سے گرا، آواز یا مولا ادرکنی، مولا غلام کی خبر نہیں ہے، حسین بنفس نفیس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے، میدان میں آئے، سر اٹھا کے اپنے دانوں کو رکھا، دیکھا زخموں سے چور ہو کے چاہنے والا بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے دل میں کیا کیا تمنائیں ہوگی، نہ جانے آقا سے کیا کیا کہنا چاہتا ہوگا، مگر میں کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حسین نے اپنا رخسار غلام کے رخسار پر رکھا، اب جو آنسو بہنے لگے، آنسو کی گرمی محسوس ہوئی تو آگے بڑھ، ارے مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے رخساروں پر رسول اللہ رخسار رکھے اور آپ کے رخساروں چاہے رائے خدا میں قربان ہونے والے، یہ تیری محبت کا ہے، تو نے میری راہ میں قربانی دی، حسین کا فریضہ ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان، 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 نہ بھولے گا کوئی تغیر کو سلطان، نہ بھولے گا کوئی تغیر کو سلطان، نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان، 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 نہ بھولے گا کوئی تحیل کو سلطان، نہ بھولے گا کوئی تحیل کو سلطان، نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان، نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان، نہ بھولے گا دیکھے سزا ملتے مقتول کے بلسار کو، دیکھے سزا ملتے مقتول کے بلسار کو، کی عدالت کا میدان، نہ بھولے گا کی عدالت کا میدان،
سلطان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا صحرا میں نہیں روتی سر کھول نبی ذاتی صحرا میں نہیں روتی سر کھول نبی ذاتی کی اسیری کا ارمان نہ بھولے گا کی اسیری کا ارمان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا صحرا میں نہیں روتے سر کھول نبی ذاتی صحرا میں نہیں روتے سر کھول نبی ذاتی کی اسیری کا ارمان نہ بھولے گا کی اسیری کا ارمان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا سلطان نہ بھولے گا سلطان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا سلطان شرابت کا سلطان شرابت کا تیرا مولا قرآن
گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا ہوش تحیل کو سلطان نہ بھولے گا ہوش تحیل کو سلطان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا وہ دیکھے ہے سدا ملتے وہ مقتول کے غربا کو وہ دیکھے ہے سدا ملتے وہ مقتول کے غربا کو اللہ کی عدالت کا مہمان نہ بھولے گا اللہ کی عدالت کا مہمان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا شبیر کے مقتل کا میدان نہ بھولے گا غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتے شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتے شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتے شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتے شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتے شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتے شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتے شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتے سارے سے تجھے چھیٹے دیتی سارے سے تجھے چھیٹے دیتی دم دم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتے سارے سے تجھے چھیٹے دیتی سارے سے تجھے چھیٹے دیتی دم دم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتے شبیر یہ دیش بنایا ہے شبیر یہ دیش بنایا ہے میرے نام تمہاری غربت پر بدنام تمہاری غربت پر
تجھے چھینے دیتی کوثر سے تجھے چھینے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تجھے معلوم تو ہے شبیر تجھے معلوم تو ہے رسی سے بندھے ہیں ہاتھ میرے رسی سے بندھے ہیں ہاتھ میرے ہوتے میرے اگر ہاتھ گزرے ہوتے میرے میں لاش تیری دبنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تجھے معلوم تو ہے شبیر تجھے معلوم تو ہے رسی سے بندھے ہیں ہاتھ میرے رسی سے بندھے ہیں ہاتھ میرے ہاتھ گزرے ہوتے میرے اگر ہاتھ گزرے ہوتے میرے میں لاش تیری دفنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی کوثر سے تجھے چھینے دیتی کوثر سے تجھے چھینے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر یہ تو نے ایسا کیا شبیر یہ تو نے ایسا کیا کعبہ سے نکلے آئے ورنہ کعبہ سے نکلے آئے ورنہ امت ہے منہ کے بدلے یہ امت ہے منہ کے بدلے کعبہ کو آگ لگا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر یہ تو نے ایسا کیا شبیر یہ تو نے ایسا کیا کعبہ سے نکلے آئے ورنہ کعبہ سے نکلے آئے ورنہ امت ہے منہ کے بدلے یہ امت ہے منہ کے بدلے کعبہ کو آگ لگا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی کوثر سے تجھے چھینے دیتی کوثر سے تجھے چھینے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر یہ دیش پر آیا ہے شبیر یہ دیش پر آیا ہے ورنہ میں تمہاری غربت پر ورنہ میں تمہاری غربت پر امبار لگاتی کلیوں پہ امبار لگاتی کلیوں پہ پھولوں کا بھی بردا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی کوثر سے تجھے